کل ہی ہم ذکر کر رہے تھے کہ حکومت IMF کے کہنے کے اوپر یا IMF کو ایک تجویز دی ہے کہ اگر یہ جو مالی سال ہے اس کے پہلے ہاف میں جو ریونیو کے اہداف ہیں وہ پورے نہ ہوئے یا اخراجات ایک حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تو 200 ارب روپے کے مزید اضافی ٹیکس نئے سال یعنی کہ اگلے سال سے حکومت لگا سکتی ہے. لیکن آج جو خبر ہم نے آپ نے ڈسکس کرنی ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے، کیونکہ اس وقت جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو یہ ڈائریکشن جاری کی ہے کہ وہ ایک ایسا پرپوزل یا تجویز سامنے لے کے آئیں کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ریشنلائز کیا جائے، جو ٹیکسوں کی شرح ہے اس کو کم کیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بزنس کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، جو لوکل انویسٹرز ہیں ان کا بھی اب اس طریقے سے اعتماد نہیں رہا. لیکن شہباز اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اور اگین وہی والی بات کہ بہت سی تجاویز اور بہت سے پروپوزلز ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، تو اس وقت اس موقع کے اوپر اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ کیونکہ اوور آل پرنسپلی یہ جب میں نے خبر دیکھی تو مجھے یاد آیا کہ جب آج سے چند سال پہلے بھارت نیو دہلی میں جب اروند کیجریوال جو وہاں کے چیف منسٹر بنے تو انہوں نے ایک ریولیوشنری اسٹیپ یہ لیا کہ وہاں پر جو دہلی کیونکہ ایک اسٹیٹ ہے تو ان کے ٹیکس کو ریشنلائز کر دی، یعنی کہ ٹیکسوں کی شرح کم کر دی. اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس سے ریونیو کم ہو جائے گا، بٹ اس کے برعکس اس کے جو ٹیکس ریونیو ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. تو بات یہ کی جاتی ہے کہ جب آپ ٹیکس کی شرح کو کم کرتے ہیں تو پھر زیادہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو کیا یہ اس کے پیچھے منطق ہے کہ اس کو ریشنلائز کریں، زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو جائیں گے، ریونیو کم ہونے کے بجائے بہتر ہو جائے گا اینڈ اوور آل بزنس ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی؟ دیکھیے کامران، پبلکلی تو حکومت یہ بات کہتی ہے کہ جو مختلف غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ان کی جو انٹرنیشنل ان کی جو انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز ہیں اس کو وہ ریکنسیڈر کر رہے ہیں، اپنے بزنسز کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، نئے بزنسز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں. لیکن اندر سے حکومت کو بھی اس بات کا پتہ ہے، پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہے، IMF کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنا کاروبار کرنے کی اس کی لاگت بڑھ چکی ہے اس میں اب کاروبار کرنا کوئی اتنا آسان نہیں رہا. چاہے وہ ملکی کمپنی ہے اس کا سائز چھوٹا ہے، غیر ملکی کمپنی ہے اس کا سائز بڑا ہے، چھوٹی کمپنی سے لے کے بڑی کمپنی تک سب جو ہے وہ اپنے آلٹرنیٹ پلانز وہ بنا رہے ہیں. جو نہیں یہاں پہ سروائیو کر سکتے، جو سروائیو کر سکتے ہیں وہ یا ان کے پاس آپشن نہیں ہے تو وہ یہیں پہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں. یہ تو صرف کمپنیوں کی حد تک کی بات ہے. انڈیویجولز کی اگر آپ بات کریں، انفرادی بات کریں تو جب یہ ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں بند ہونا شروع ہو گئی، جیسے IBM کے آپریشن یہاں پہ بند ہوئے تو ان کا جو ہیومن ریسورس تھا وہ سرپلس ہو گیا. اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز تھے INGOز، ان کا اچھا خاصا پاکستان میں کام ہوتا تھا. تو پاکستان میں جو ہمارے پروفیشنل ینگ یوتھ تھے ہماری، وہ وہاں پہ جابس کرتی تھیں، وہ سرپلس ہو گئے. پھر لوکل اپارچونیٹیز جو ہے آپ کو نوکریوں کی پیدا نہیں ہو رہی. جو گروتھ ریٹ ہے اکانومی کا وہ 2.5-3%، 3.5% کے آس پاس گھوم رہا ہے اور آئندہ بھی ان کی فورکاسٹ 4-4.5 سے زیادہ نہیں، اگلے 4-5 سال تک کی بھی. تو اس سارے بیک گراؤنڈ کے اندر حکومت ابھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ یہ جو معاملات ہیں اس حد تک جو خراب ہوئے ہیں اس کو بہتر کیا جائے. اور اس کی ہی ایک جو پہلی کڑی ہے وہ یہ ہے کہ اب ناظرین وزیر اعظم نے، پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت دی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو کہ ایک ٹیکس ریلیف پیکج تیار کیا جائے. یہاں پہ ایک چیز ہم بالکل سٹارٹ میں آپ کو بتا دیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پیکج جو ہے یہ کل امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اب حکومت کے سامنے دو آپشنز ہیں. نمبر 1 کہ IMF پہلے اس کو خود ابھی پریپیئر کرے، کیونکہ یہ پیکج جو ہے بہت ہی ابتدائی سٹیج کے اوپر ہے، اور جب پریپیئر ہو جائے تو اس کو پھر جو بھی اس کی اسکروٹنی انٹرنل ہونی ہے اس کے بعد یہ IMF سے شیئر کیا جائے. اور اگر IMF مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جس کے چانسز بہت کم ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتا تو پھر حکومت شاید اس بات کا انتظار کرے گی کہ جب IMF کا پروگرام جب بھی ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو انفورس کرنے کی کوشش کی جائے. یہ پیکج ہے کیا؟ بیسیکلی کچھ 1100 ارب روپے کی ایک ورکنگ کی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو ٹیکس ریلیف دینے کی. یہ کیسے اور کیوں انہوں نے اس کا کیا بیس نمبر کیا ہے اس کا، کہ جو خطے کے اندر جو مختلف ریٹس ہیں انکم ٹیکس کے، سیلز ٹیکس کے اور جو کمپیٹیٹیو ریٹس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے ریٹس پرپوز کیے گئے جہاں پہ کمپنیاں بھی، انڈیویجولز بھی وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کام کرنے میں جو ہے وہ آسانی محسوس کریں. اس کی پہلی کڑی، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم نے صنعتوں اور زرعی شعبے کے لیے جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں انہوں نے اچھی خاصی کمی کی ہے اور فی یونٹ اس کی ایک ایوریج پرائس 23 روپے فی یونٹ مقرر کر دی. یہ جو پیکج کی میجر اس کے جو کانٹورز ہیں اس میں جو کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ ہے وہ اس وقت 29% ہے.
اس کو کم کر کے 25% کے اوپر اگر حکومت کرتی ہے تو اس کا ایک ریونیو امپیکٹ نکالا گیا ہے. پھر انڈیویجول انکم ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بھی 45% پلس ہو جاتا ہے, اس کو کم کر کے بھی 25% کی کرنے کی بات ہوئی ہے. سیلڈ کلاس کا جو ٹیکس ریٹ ہے اگر وہ بھی 38% تک چلا جاتا ہے سپر ٹیکس ڈال کے, اس کو کم کر کے بھی 25% کرنے کی بات ہوئی ہے. پھر ایک انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ جب دیا جاتا ہے, ایک پیرنٹ کمپنی ہے وہ اپنی سبسڈی کو ایک وہ ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو اس کے اوپر ایک ٹیکس لیتی ہے حکومت 15%. وہ پھر اگر جو سبسڈی وہ آگے جب دیتی ہے اسپانسرز کو اس کے ڈیویڈنڈ, اس کے اوپر پھر 15% ٹیکس کاٹ جاتا ہے. تو اس کو 15% کو انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ کو ختم کرنے کی بات ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 18% سے 15% کرنے کی بات ہوئی. تو اس کا جو مجموعی امپیکٹ نکالا ہے کامران وہ 1100 ارب روپے کے قریب حکومت نے نکالا ہے. اس کے اندر یہ کیوں ہے؟ ہم ہمیشہ اس چیز کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ حکومت نے بڑی مراد دے دی ہیں. اگر آپ افیکٹولی دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے جو نوکریاں پیدا کر رہا ہے اس کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ 29% کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ, 10% سپر ٹیکس, 39% ہو گیا اس کا. اس کے اوپر یہ ان کے مختلف ورکر ویلفیئر فنڈ ہوتے ہیں, ایک اور اس قسم کا کوئی ٹیکس ہے وہ ملا کے 7% وہ ہو گیا, 39 اور 46% ہو گیا. پھر کوئی ان کا 15% جو انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ ٹیکس ہے وہ ڈال کے تو 60-61% کے اوپر کمپنی نیٹ پروفٹ کا ٹیکس دے رہی ہے. اس کے بعد اس کو جو 39-40% بچا ہے تو وہ پھر اس کے لیے اتنا انسینٹیو جو ہے وہ نہیں رہتا کام کرنے کا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ ساری جو ایکسرسائز ہے وہ شروع ہوئی ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے, جو گورنمنٹ نے IMF کو ایک تجویز دی ہے اور ایک پلان بتایا ہے کہ اگر ہمارے اس مالی سال کے پہلے ہاف میں ریونیو کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے یا اخراجات زیادہ بڑھتے ہیں تو 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانا پڑیں گے. اور اس کے بیچ پھر یہ والا پروپوزل سامنے آیا ہے. تو کیا IMF اس طرح کے کسی پروپوزل کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اینڈ آلسو امپورٹنٹلی وائل ہم سٹل IMF کے پروگرام میں ہیں, کیا کسی ایسے پروگرام کے اوپر IMF کے پروگرام ہوتے ہوئے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی ٹائم لائن ہے؟ دیکھیں IMF ہے وہ تو ویسے ہی بڑا سینسٹیو ہے کہ اس کے جو ٹیکس کے اہداف اگر کم ہو جائے, پرائمری بجٹ سرپلس اگر اس میں سے اس کا ہدف حاصل ہو تو پرابلمز آتی ہیں. یہی وجہ کہ ہم نے جو کل بات کی تھی کہ 200 ارب روپے کے سالانہ اضافی انکم ٹیکس کا, سیلز ٹیکس کا, اسٹیمپ ڈیوٹی کے جو اقدامات حکومت اس نے ایک کنٹینجنسی پلان جو ہے وہ IMF کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو جو ٹائم لائنز ہیں ابھی تو بہت انیشل ورکنگ ہے. ابھی ہم یہ ایکسکلوسیو خبر جو ہم ناظرین کے سامنے لے کے آئے ہیں, بٹ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بالکل فائنل ہے. یہ وہ چیز ہے جو PM کی انسٹرکشن ہم پہلے جو ہے وہ فائنل ہے کہ آپ کچھ کریں اس کے اوپر. اب آگے کرنا کیسے ہے وہ ٹیکس مشینری نے کرنا, اور ٹیکس مشینری نے ایک بیس لائن کے اوپر یہ نمبر نکالا. اب یہ ایک آئیڈیل نمبر ہے, یہ 1100 ارب بھی ہو سکتا ہے, یہ 700 بھی ہو سکتا ہے, یہ 500 بھی ہو سکتا ہے, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر تو فوری طور پر حکومت کچھ کرنا چاہے وہ بھی جون سے پہلے ممکن نہیں ہوگا. اور اگر حکومت اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ IMF نہیں مان رہا ہے تو پروگرام ختم ہو جائے, پھر آپ کو مزید 2 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو چیلنجنگ چیزیں ہیں اس طرح کی ایکسرسائزز. دیکھیں مور دین دی ایکسرسائز ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ یہ اب نظام جو ہے اکانومی کا ایسے نہیں چل سکتا. لیکن اس میں جو دوسرا ایسپیکٹ ہے, ایک تو ظاہر جو کیلکولیشن کی گئی ہے کہ اگر واقعی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو وہ 1100 ارب روپے کا ریونیو کم ہو سکتا ہے. بٹ جو میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا, دہلی کی ایگزامپل دی, یہ بھی تو ممکن ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا ٹیکس چراتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ غیر ضروری طور پر, یہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہے کیونکہ ریاست ہمیں اس طریقے سے کچھ دے تو نہیں رہی لیکن ہم سے میکسیمم جو ہے وہ نچوڑنا چاہتی ہے ٹیکس کی مد میں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر واقعی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, آپ ریشنلائز کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ جو بارڈر لائن پہ ہیں یا ٹیکس چراتے ہیں, چھپاتے ہیں, تو ان کو لگے گا کہ یہ تو بڑا ریزنیبل ہے تو وی کین افورڈ اٹ, تو ہو سکتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو کے ایکچولی اس کا پازیٹیو اثر پڑے. بالکل ایسا ہوتا ہے. آپ اس کی ایگزامپل ایسے لے لیجیے, جب آپ ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور وہاں پہ کریڈٹ کارڈ اگر ایکسیپٹ ہو رہا ہے تو آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر سیلز ٹیکس 5% ہے, کیش کے اوپر وہ 18% ہے. تو اب وہ ایک انسینٹیو بھی ہے اس کے لیے اور کمپلشن بھی ہو گئی ہے. شاپ کے لیے ایک کمپلشن ہو گئی ہے کیونکہ کسٹمر ڈیمانڈ کرے کہ میں نے کیش میں پے نہیں کرا. وہ کیش میں اگر 18% بھی پے کر رہا ہے تو جو شاپ کیپر ہے وہ پورا جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرتا. FBR کو یہاں پہ 2 بکس رکھی ہوئی ہیں سب نے, پھر FBR کے اپنے مسئلے مسائل وہ اپنی جگہ پہ. تو اس کانٹیکس میں بالکل جب ہو گئے 5, 7, 10%, 15% ریٹ سیلز ٹیکس کا ریٹ کم ہو جائے گا تو فرق اس سے ڈیفینیٹلی پڑے گا, کلیکشن بہتر ہوگی. لیکن اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کے اندر ریجیڈیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو پھر IMF بھی بہت زیادہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا. اب یہی آپ دیکھیں نا, کل کی جو ہماری ایک چیز تھی, ہم نے خبر میں بات کی تھی, بلکہ ہم نے کہا تھا ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ جو ٹیکس کلیکشن کی کیا صورتحال ہے. FBR کا یہ بھی اگین بڑی خبر ہے کہ FBR کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا جو 4 ماہ کا ہدف تھا 4109
अरब रुपए का हदफ था। 3,833 अरब रुपया उन्होंने इकट्ठा किया है। 276 अरब रुपए का टैक्स का शॉर्टफॉल 4 माह में आ चुका है। ये इसके बावजूद है कि एफबीआर ने इन्फोर्समेंट की भी ड्राइव चलाने की कोशिश की, नए टैक्स इकदाम भी किए गए, डिजिटाइजेशन की भी बात की गई, फिर भी 276। तो जब मेरे एफबीआर के हुकाम से बात हुई कि ये तो मामला फिर आपके खराब हो रहे हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी एक बेबसी का इजहार किया, और बेबसी ये थी, उन्होंने कहा राना साहब हम कब तक इनको निचोड़ेंगे। कहते हैं अब हमें भी महसूस होता है कि हम कंपनियों के साथ ज्यादती इस तरीके से कर रहे हैं कि हम उनको फोर्स करते हैं आप हमें एडवांस इनकम टैक्स दें। वो आगे से कहते हैं कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं, आप हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, हम अपने वर्किंग कैपिटल में से या आपको निकाल के देंगे, या ये कि आप अगर हमने जो दूसरा आपका कैपिटल जो हमारी होती है रिक्वायरमेंट उसकी जो हमने मीट कर वहां से आपको पैसा निकाल के देंगे। तो ये एफबीआर भी जो कहा जाता है कि जिसका वो लोगों के बाजू में रोड है, वो खुद कह रहा है कि पेट्रोलियम सेक्टर को हमने निचोड़ लिया, हमने गैस सेक्टर को जो है पेट्रोलियम के अंडर आता है उसको निचोड़ लिया, फर्नेस ऑयल के ऊपर कार्बन लेवी लगने से मामला खराब हो गए। अगर आप सूरत हाल इस वक्त कामरान ये देखें कि जो इनका टैक्स का शॉर्टफॉल आया है तकरीबन 274 अरब का, इनकम टैक्स का जो शॉर्टफॉल है कामरान वो 103 अरब रुपया टैक्स हदफ से इनकम टैक्स कम इकट्ठा हुआ, 103 अरब रुपया। फिर 182 अरब रुपया इनकी जो है सेल्स टैक्स का जो हदफ है उससे कम कलेक्शन हुई है। 2 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी की जो है हदफ से कम कलेक्शन। तो तमाम 3 बड़े जो मेन टैक्सेस है उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है। सिर्फ इंपोर्ट्स चूंकि ज्यादा हो रही हैं तो 12 अरब रुपए का जो है वो आपका उसमें कस्टम ड्यूटी की कलेक्शन हदफ से ज्यादा हुई है। तो सूरत हाल काफी गंभीर है। बेहतर यही है कि जितना जल्दी इस किस्म का पैकेज इंप्लीमेंट कर दिया जाए। और एक और कल हमने नाज़रीन से वादा किया था, हम उनको बताएंगे कि सैलरीड क्लास के साथ पिछले साल क्या हुआ है। हमें ब्रेक पे भी जाना, बट वेरी क्विकली अगर हम उसको मेंशन कर दें कि हमने पहले खबर ये की थी कि 555 अरब रुपया जो है वो पिछले साल सैलरीड क्लास ने टैक्स पे किया है, जो हाईएस्ट है सैलरी क्लास की कंट्रीब्यूशन। अब एफबीआर के हतमी अदादोशुमार सामने आ गए, उसमें कुछ बुक एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, वो सारा डालें तो ब्रेकिंग खबर ये है कि पाकिस्तान का जो पिसा हुआ तबका है, तनख्वाहदार तबका, उसने कामरान पिछले साल 606 अरब रुपए का टैक्स अदा किया है। विद होल्डिंग टैक्सेस की मद में ये सेकंड हाईएस्ट टैक्स कंट्रीब्यूशन है, सेकंड हाईएस्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स के बाद अगर पाकिस्तान में बैंकों से इंटरेस्ट इनकम के ऊपर किसी भी चीज को आप देख लें, सबसे ज्यादा अगर किसने टैक्स पे किया है तनख्वाहदार तबके ने 606 अरब। और ना सिर्फ ये 606 अरब, इसमें जो इजाफा हुआ है 55%, ये किसी भी शोबे की तरफ से किसी एक साल के अंदर सबसे ज्यादा इजाफा एक साल के अंदर है। तो ये इंतहाई डेंजरस सूरत हाल है। यहाँ पे वाकई ये जो रिलीफ है वो बनती है, और इन्फोर्समेंट जो है ये जितने मर्जी इकदाम ले लें कि जी हमने बजट में हम इनके अकाउंट्स बंद कर देंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लेंगे, इनको गाड़ियां नहीं खरीदने देंगे। नतीजा क्या है कि जो टैक्स के गोशवारे जमा हुए हैं वो अभी तक 59 लाख जमा हुए हैं, पिछले साल 78 लाख थे। तो काफी यहाँ पे एफडीआर को एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन टैक्स निजाम पहले टैक्सेशन के रेट्स को बेहतर करे। बिल्कुल, और उसमें यहाँ पर यह भी वजाहत बहुत जरूरी है। आई थिंक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूरोप वगैरह में जो लोग रहते भी हैं, वहाँ पर भी बड़ी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशन होती है। लेकिन सिर्फ एक कैच है कि अगर रियासत वहाँ पर आपसे टैक्स ले रही है तो फिर आपको बदले में मराद भी दे रही है। मतलब आपकी जो तालीम है बच्चों की वो फ्री है, आपका सोशल सिक्योरिटी है, उसके अलावा जो हेल्थ है वो भी आपकी फ्री है। तो इन रिटर्न वो फिर आपको बहुत कुछ दे भी रहे हैं। पाकिस्तान के केस में अगर आप देखें, बिल्कुल जो रियासत है टैक्स तो ज़रूर आपसे ले रही है, लेकिन उसके बदले में जो आवाम का गिला है वो उनको क्या दे रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए गार्ड आपको खुद रखना पड़ता है, बच्चों को आपको प्राइवेट स्कूल भेजना पड़ता है, इलाज करवाना है आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये लोगों का मेरे ख्याल में क्योंकि गिला बजा है रियासत का और जो आवाम का है, एक आपस में इस तरह की का भी तावन होता है। तो बिल्कुल गवर्नमेंट का हक बनता है वो टैक्स ले, लेकिन उसके बदले फिर आवाम को सहूलियात भी देनी चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते तो फिर कोई ऐसा निज़ाम ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर ना पड़े। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान की जो बरामदात हैं और जो सरमायाकारी हैं उसको बढ़ाने के हवाले से क्या जो नई टास्क फोर्स वगैरह उन्होंने तश्कील दी गई है उसका क्या पर्पज़ है, ब्रेक के बाद उसमें बात करते हैं।